أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم. گزشتہ چند آیات میں اللہ جل شانہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں پر ان کی فضیلت، برتری اور عظمت کا ذکر فرمایا۔ آج جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کی فضیلت، برتری اور عظمت کے عملی اظہار کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اسجدوا لآدم، یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی فضیلت، برتری اور عظمت کے اظہار کے لیے تھا، جسے سجدہ تعظیمی کہتے ہیں۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کو جائز رکھا گیا، ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں مصافحہ یا معانقہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شریعت میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دیا گیا، تاکہ بعد میں کہیں جہالت کی بنیاد پر سجدہ عبادت، جیسے ہم نماز میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ تعظیمی، یہ ایک جیسے نہ سمجھے جانے لگے، لہذا شرک کا احتمال بھی ختم فرما دیا۔ حدیث پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا، اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں۔ بہرحال اللہ جل شانہ کے حکم پر سبھی فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کے لیے جھک گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، شیطان کے وہیں کھڑا رہا۔ شیطان جنات میں سے ہے اور جنات انسانوں سے 4000 سال پہلے پیدا کیے گئے اور زمین پر بھیجے گئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت سے بے شمار طاقتیں بخشی، من جملہ ان میں سے یہ کہ یہ آنن فانن زمین سے آسمان پر اور آسمان سے نیچے، مشرق و مغرب ان کے لیے کوئی فاصلہ ہی نہیں۔ ابلیس کا آسمانوں پر آنا جانا تھا، فرشتوں سے میل جول تھا، عبادت و ریاضت میں اتنا آگے بڑھا ہوا تھا کہ فرشتوں نے اللہ سے سفارش کی اور یہ ابلیس فرشتوں کے درمیان رہنے لگا۔ جب یہ معاملہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کے زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہونے کا، اور پھر انہیں سجدہ کا حکم ہوا، تو شیطان حسد میں مبتلا ہو گیا کہ میں اتنی عبادت و ریاضت، اتنے علم و فضل، اور زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین، میری آمد و رفت اور فرشتوں میں میرا قیام، زمین میں ہماری موجودگی کے اندر اللہ اپنا خلیفہ اور نائب آدم کو بنائے اور انسان کو ہم پر فضیلت اور برتری دے اور ہم اسے سجدہ کریں۔ تکبر کا شکار ہوا، حسد میں مبتلا ہوا۔ حسد اور تکبر دونوں بڑی بیماریاں ہیں۔ ہمارے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی بزرگ کے حوالے سے کہ عبادت ریاضت آسان ہے، اللہ کی معرفت میں درجات پانا آسان ہے،
لیکن اپنے اندر سے میں کو ختم کرنا مشکل ہے۔ بڑے سے بڑے عبادت گزار بھی اپنے اندر سے میں کو ختم نہیں کر پاتے۔ اسی میں کی وجہ سے شیطان جو فرشتوں میں بیٹھنے والا، اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف، آسمان و زمین اس کے لیے گویا کہ ایک بنے ہوئے، جب چاہے زمین اور جب چاہے آسمان پر، لیکن اس میں نے کتنا خراب کیا، اس حسد نے اور اس تکبر نے کتنا برباد کیا کہ اللہ کے حکم کا انکار ہی کر بیٹھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور پہلا کافر ٹھہرا، پہلی ذات جس نے اللہ کے حکم سے کھلم کھلا انکار کیا۔ یہاں سے یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ جل شانہ ایمان کی، علم کی، تقوی کی، اپنی عبادت، ریاضت، نماز، تلاوت، ذکر و اذکار کی توفیق دیں تو اللہ سے قبولیت بھی مانگنی چاہیے اور استقامت بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا گناہ سرزد نہ ہو کہ اللہ جل شانہ مجھ سے ان نعمتوں کی توفیق ہی چھین لے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، فرمایا مستقل مزاجی سے دین کی پر عمل میں، خدمت میں، عبادت میں لگے رہنا ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ایمان و عمل پر زندگی، استقامت اور ایمان و عمل پر خاتمہ فرمائے، ورنہ شیطان عبادت و ریاضت میں کسی سے کم تھا، بس تھوڑی سی ادنا سی غلطی، حسد میں، تکبر میں مبتلا ہوا اور اس نے کتنا گرا دیا۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق۔